بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا آغاز کب کیا جائے گا اور روزہ مکمل کب ہوگا؟ صبح سحر کے وقت مشرق کی طرف سے جب افق پر ہلکی سی سفیدی ظاہر ہو جائے، جس سے صرف زمین کے اندھیرے اور افق پر سفیدی یعنی کہ روشنی کا ہلکا سا فرق واضح ہونے لگے، جسے ہم کہتے ہیں کہ سحر کا وقت ہو گیا یا فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، اس وقت سے روزے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ روزہ دار اس وقت کھانا پینا بند کر دے اور پھر غروب آفتاب تک اپنے روزے کو مکمل کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مقدس ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 187، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو، کب تک؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے سفید دھاری، صبح کی سفید دھاری، من الخیط الاسود، سیاہ دھاری سے، یعنی کہ زمین پر جو اندھیرا چھایا ہوتا ہے تو دور افق پر ہلکی سی اتنی سفیدی نمودار ہونا شروع ہو جائے کہ زمین کا اور افق کا فرق ہلکا ہلکا نظر آنے لگے۔ من الفجر، فجر کے وقت، اس وقت تک کھاؤ پیو، تو اس وقت سے بعد پھر کھانا پینا بند کر دو۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم اپنا روزہ رات تک مکمل کرو۔ روزہ میں کون کون سی چیزوں سے رکنا فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کے لیے رات حلال کر دی ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر سحر تک کھانا پینا اور میاں بیوی کا آپس میں مباشرت کرنا اس کی اجازت ہے، جبکہ سحر سے لے کر سورج غروب ہونے تک جان بوجھ کر کھانا پینا اور مباشرت کرنا منع ہے۔ اگر بھول کر کچھ کھا پی لیا تو معاف ہے۔ روزہ کی حالت میں جان بوجھ کر کھانا پینا اور مباشرت کرنا کبیرہ گناہ ہے، اس پر توبہ کرنا اور پھر اس روزے کا کفارہ ادا کرنا بھی واجب ہوگا۔ اس کے مسائل انشاءاللہ آگے چل کر آ جائیں گے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 187، احل لکم لیلۃ الصیام، تمہارے لیے روزے کی رات حلال کر دی گئی ہے۔ الرفث الی نسائکم، تمہارا عورتوں کی طرف جانا، تمہاری عورتوں کی طرف جانا، ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم، اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم کنتم تختانون انفسکم، اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرنے لگے۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف کر دی۔ فالآن باشروہن، بس اب تم رات کے وقت بیویوں سے صحبت کر لیا کرو، مباشرت کر لیا کرو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت میں سفید دھاری، صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے، رات کے اندھیرے سے الگ ہو جائے، واضح ہو جائے۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر تم رات تک اپنا روزہ مکمل کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس وقت جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہو۔ اس کے اعتکاف کے مسائل انشاءاللہ پھر آگے چل کر آ جائیں گے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہیں۔ فلا تقربوها، ان کے قریب نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، یوں ہی اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ روزہ دار کے لیے کون سی باتوں سے بچنا مستحب ہے؟ اب فرض تو ہم نے سمجھ لیا، کھانے پینے سے رک جانا اور میاں بیوی کا آپس میں مباشرت سے رک جانا، یہ فرض ہے۔ اب کچھ چیزیں ہیں جن سے بچنا مستحب ہے۔ روزہ دار کے لیے لڑائی جھگڑے، جہالت کی باتوں، غیبت، چغلی، گالی گلوچ اور دیگر لغویات سے بچنا مستحب ہے۔ ان کاموں سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں، مگر روزہ دار کو ملنے والے انعامات ضائع ہو جاتے ہیں۔
جب یہ کام عام حالات میں بھی گناہ ہیں تو پھر روزہ دار کے لیے تو اور بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 562۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، تو جب تک تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو اسے چاہیے کہ بیہودہ گفتگو نہ کرے اور جہالت نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا لڑے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں، یعنی روزہ کی حالت میں اب لڑنا جھگڑنا، بیہودہ گفتگو کرنا، غیبت، چغلی، فلاں فلاں فلاں، اب ان سے یہ روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ ہے کہ پھر یہ ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور جہنم سے بھی بچاتا ہے۔ تو جب انسان اس طرح کے کام کرے گا تو وہ ڈھال خود اپنی ڈھال کو توڑ ڈالے گا، اپنی ڈھال میں سوراخ کر دے گا۔ پھر بس روزہ رکھنے کا بس ایک پورا تو ہو گیا کہ روزہ رکھ لیا، لیکن جو اس پر اصل انعامات ملنے تھے اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے، اس کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بھی ساتھ ساتھ احتیاط کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کو پانے، بنانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام، دعاؤں کی درخواست۔